ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصرین وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم جو بحث کریں گے، جو مسائل بیان کریں گے، وہ نماز کے حوالے سے ہوں گے، اور خاص طور پر نماز کی آذان، اقامت اور نماز کے مجموعی اور کلی طور پہ جو مسائل ہیں، تقسیم ہے جو نماز کے رکن اور غیر رکن کی طرف، یہ چیزیں ہم آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر سکیں گے. دیکھیں، تمام معاشروں میں، مذاہب اور ادیان میں ایک چیز معین کی جاتی ہے کہ جب لوگوں کو جمع کرنا ہو، جب لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینی ہو، جب لوگوں کو ایک جگہ عبادت کے لیے بلانا ہو، جمع کرنا ہو، تو کوئی نشانی مخصوص کی جاتی ہے. اور وہ نشانی مختلف ہو سکتی ہے. مختلف ادیان اور مذاہب میں وہ مختلف نشانی ہے. کہیں پہ ناقوس بجایا جاتا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی آوازیں نکالی جاتی ہیں. لیکن اسلام نے اس روزانہ کی اجتماعی عبادات کے لیے، یعنی نماز روزانہ کے لیے جو علامت معین کی ہے، جو نشانی معین کی ہے، وہ آذان ہے. آذان یعنی اعلان کرنا ہے. لیکن اعلان کا انداز نرالا ہے اسلام کا، کہ کس طرح اعلان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اس عظیم عبادت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف. یہ اسلام کا حکیمانہ انداز ہے. یہ اسلام کی حکمت ہے کہ اس طرح کا اعلان اسلام نے رکھا ہے نماز کے اعلان کے لیے، بندگی کے اعلان کے لیے. یہ اعلان اور اس اعلان کی جو فضیلت ہے، آذان کی، اقامت کی، روایات میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے. اور روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم مؤذن کی آذان سنو، جب یہ سنو کہ کوئی بلا رہا ہے گلدستہ آذان پر کہ حی علی الصلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، تو یہ سمجھو کہ گویا تمہیں خدا بلا رہا ہے. مؤذن کی ندا نہ سمجھو، اس کی آواز نہ سمجھو کہ وہ بلا رہا ہے، دعوت دینے والا مؤذن ہے. نہیں، یہ در حقیقت خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، خدا کی دعوت دے رہا ہے. کتنا عظیم رتبہ ہے کہ انسان اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کی دعوت دے لوگوں کو. اور ان جملات میں جو آذان میں وارد ہوئے ہیں، جو اقامت میں وارد ہوئے ہیں، جو گہرائی ہے، جو فلسفہ ہے، کس طرح ان کو تنظیم اور ترتیب دی گئی ہے، واقعاً اپنی جگہ پہ یہ بے مثال ہے. اس چیز کو سب سمجھ سکتے ہیں. بڑے بڑے مفکرین نے جب اس پہ غور و فکر کیا ہے تو اس نتیجے پہ نکلے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے ہاں گلدستوں میں، آذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی، جب تک مسلمانوں کے درمیان کعبہ قائم ہے، جب تک مسلمانوں کے لیے قرآن ہدایت کا سبب ہے، ان پر کوئی دوسری سیاست اثر نہیں کر سکتی. ان پہ کوئی بھی
بیرونی اسباب، بیرونی عوامل ان پہ تاثیر گزار نہیں ہو سکتے۔ جب تک یہ چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں یہ دشمنوں کی یلغار سے محفوظ رہیں گے۔ اسلام نے کتنا عظیم پیغام دیا ہے کہ عبادت کے لیے جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ ان حکمت بھرے جملوں سے ہو۔ یہ وہ جملات ہیں جو انسان کے پیدا ہونے سے مرتے دم تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو مستحب ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے، اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجنی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک معبود کے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بنیادی عقائد انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر اس کی زندگی کی انتہا تک انسان کے ساتھ رہے، اور جب اس پر بھی تحقیق کی گئی کہ حکمت کیا ہے کہ اسلام نے یہ چیزیں رکھی ہیں، وہ پیدا ہوتے وقت شاید ہم اتنا محسوس نہ کریں، لیکن جب کسی مفکر نے اس پر تحقیق کی کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان دی گئی ہے، اقامت دی گئی ہے، اب اس بچے کو اسلامی معاشرے سے بالکل اس نے جدا کر دیا کہ جہاں اس نے یہ اذان نہیں سننی۔ 15 سال کے بعد اب آ کے اس نے اسے اذان سنوائی، اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسا کہ یہ آواز میری کہیں سنی ہوئی ہے، اسے یہ لگا کہ شاید میں کہیں آواز سن چکا ہوں۔ بچپنے میں کہی گئی اذان اور اقامت کا اثر کتنا ہے کہ انسان 15 سال بعد بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ آواز آشنا ہے، یہ آواز میری سنی ہوئی ہے۔ ایک انسان کی زندگی کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کے ساتھ، معبود کے ذکر کے ساتھ، خالق کے ذکر کے ساتھ رہے، جاتے وقت پھر اس پہ نماز ہے۔ تو ایک اخلاقی نقطہ بھی عرض کرتے چلیں گے، انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے، کہا کہ آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز۔ جب آئے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی ہے، اور جب جا رہا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ انسان کی کل زندگی یہی ہے، اذان اور نماز کے درمیان۔ اب انسان متوجہ رہے کہ ان دو عبادتوں کے درمیان گزرنے والی زندگی بھی اس عبادت سے دور نہ ہو۔ اذان اگر کہیں انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں ڈر رہا ہے، اذان کہے، یہ اذان اس کے خوف کو ختم کر دے گی۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، جب اس کا نام اس کے لبوں پر آئے تو اس کے دل کو اطمینان ہوگا، سکون پہنچے گا۔ ایک ڈرتے وقت اذان کہہ لیا کرو، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ اذان آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اذان کے جو اذکار ہیں، جو جملات ہیں، وہ 18 جملات جو اس کا جز ہیں اذان کا۔ شروع اللہ کی بڑائی سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، 4 مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 مرتبہ رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ اذان کا جز ہے۔ لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، یہ اذان کا جز نہیں ہے، اذان کا حصہ نہیں ہے۔
لیکن کیونکہ ولایت کے ذریعے سے دین کی تکمیل ہوئی ہے، ولایت محافظ دین ہے، اس لیے رسالت کے بعد ولایت کی گواہی دینا بقصد رجا، اس امید سے کہ ثواب ملے گا، اس کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جز کی نیت سے نہیں کہا جاتا، ورنہ بقصد رجا اور ثواب کی نیت سے کہنا درست ہے، اور اس میں اذان میں اور اقامت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ انسان کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ وہ بندگی الہی میں مشغول رہے، اور بندگی کا معراج نماز ہے، معراج ہے جہاں پیشانی کو خاک پہ رکھ دیا جائے، یہ عبادت کی معراج ہے۔ بہترین عمل کی طرف آؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ یہ اذان کے جملات ہیں، کتنے حکیمانہ جملات ہیں کہ یعنی توحید کی گواہی سے، اللہ کی عظمت کی گواہی سے اس اعلان کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے، اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس اعلان کی ابتدا ہو رہی ہے، اور پھر یہ گواہی توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، ساتھ میں ولایت کی گواہی اور نیکی کی دعوت۔ کتنے حکمت بھرے جملات ہیں جو اسلام نے عبادت کے بلانے کے لیے، عبادت کی دعوت دینے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دین کے احکام پہنچانا نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہے۔ ہماری کتابوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حکم اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، تعلیمات انہیں دی گئی، انہوں نے اپنی امت تک پہنچایا ہے، کسی دوسرے کے توسط سے یہ احکام نہیں پہنچے، نہیں پہنچ سکتے۔ جب اللہ کے رسول موجود ہیں، جب اللہ کے نمائندے موجود ہیں، تو اللہ کا پیغام پہنچانا، عبادت کے لیے اعلان کا طریقہ کار بتانا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطور احسن امت تک پہنچایا۔ یہ اذان ہے، اس کے بعد اقامت ہے۔ اذان اور اقامت میں فرق اتنا ہے کہ اذان میں شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اقامت میں 2 مرتبہ۔ اذان میں آخر میں لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ تھا، اقامت میں 1 بار۔ لیکن اس میں اقامت میں اضافہ یہ ہوتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جاتا ہے اس پر، کہ نماز کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ یہ اقامت میں اضافہ کیا جاتا ہے کہ انسان تیار ہو جائے اپنے مکمل وجود کے ساتھ، انسان دلی حضور پیدا کر لے اللہ کی بندگی کے لیے اور اطاعت کرنے کے لیے۔ یہ اقامت کی کیفیت ہے۔ ان دونوں کے آداب ہیں کہ انسان اذان اور اقامت کہتے ہوئے باطہارت ہو، رو بقبلہ ہو، قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو، اذان کہتے ہوئے جملات اور الفاظ کو کھینچے طول دے، اور اذان میں تھوڑا سا فاصلہ دیتا جائے، ایک ذکر پورا ہوا تو تھوڑے سے سکوت اور خاموشی کے بعد دوسرا ذکر شروع کرے، جبکہ اقامت میں یہ فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ اذان اور اقامت میں زیادہ فاصلہ نہ دے، نہیں تو خود اذکار کے اندر، یعنی اذان کے جملات کے اندر، اقامت کے جملات کے اندر فاصلہ نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ جب اس نے اللہ اکبر کہہ دیا اب اتنا فاصلہ دے کہ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہنے لگے تو لوگ کہیں کہ یہ اور اذان ہے، یہ اور ذکر ہے، اتنا فاصلہ نہ ہو۔
ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، لیکن تھوڑا سا سکوت اور فاصلے کے ساتھ اذان کے جملات کو ادا کیا جائے، اور اقامت کے جملات کے درمیان میں فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے، خود اذان اور اقامت میں بھی فاصلہ کم ہونا چاہیے۔ اذان اور اقامت صرف اور صرف روزانہ کی نماز کے لیے ہے، یعنی جو یومیہ نمازیں ہیں، دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں، ان کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے، ان کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ دوسری نمازوں کے لیے یہ اقامت نہیں ہے۔ البتہ دوسری نماز کوئی پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، تو وہاں بقصد رجع اتنا کہا جا سکتا ہے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اس طرح نماز کا اعلان کیا جا سکتا ہے، وگرنہ جس طرح یومیہ نمازوں کے لیے اس ترتیب کے ساتھ، اس تنظیم کے ساتھ اذان اور اقامت ہے، دوسری واجب نمازوں کے لیے یا مستحب نمازوں کے لیے اس طرح کی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام نے بندگی کی دعوت دینے کے لیے اس طرح کے عظیم الشان کلمات اور جملات سے استفادہ کیا ہے۔ اسلام کی جس طرح عبادات بے مثال ہیں کہ عبادت کا طریقہ کار نماز میں قیام ہے، قعود ہے، رکوع اور سجود ہیں، ایک حالت نہیں ہے، ایک سکوت نہیں ہے۔ عبادت صرف فکری تمرکز کا نام نہیں ہے، بلکہ نہیں، اس کے ساتھ جسمانی کیفیتیں بھی تبدیل ہوتی رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور قلب حاصل کیا جا سکے۔ یہ اسلام کا تھوڑا امتیاز ہے۔ آپ اگر اسلام کی عبادات کا مقایسہ کریں دوسرے ادیان کے ساتھ، دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں، کس طرح عبادت کے لیے دعوت دیتے ہیں، کس طرح بلاتے ہیں، کہیں ناقوس بجایا جاتا ہے، کہیں پہ کوئی اور طریقہ اپنایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اذان اور اقامت کے عظیم الشان جملات کو رکھا ہے کہ ان کے ذریعے سے عبادت کی دعوت دی جائے۔ اور یہ وہ جملات ہیں کہ جو انسان پیدا ہوتے وقت بھی سنتا ہے اور اس دنیا سے جاتے وقت بھی سنتا ہے۔ اس طرح اذان اور اقامت ہے، اور اس کے بعد پھر مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انسان نماز کے لیے تیار ہو جائے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ انسان جب نماز میں داخل ہوگا، نماز شروع کرے گا، تو نماز کی چیزیں کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ یہ معرفت لازمی ہے کہ نماز میں کون سی چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، کون سی مستحب ہیں، اور جو واجب ہیں ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رکن ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رکن نہیں ہیں، غیر رکن ہیں۔ مکمل واجبات، واجب چیزیں، جو واجب عمل جو نماز میں انجام دینے ہیں وہ 11 ہیں۔ نیت، پھر تکبیرۃ الاحرام، پھر قیام، رکوع، سجود، یہ واجب ہیں، اور واجب میں سے بھی واجب رکن ہیں۔ بقیہ 6 واجب یہ رکن نہیں ہے۔ رکن اور غیر رکن میں فرق یہ ہے کہ اگر رکن میں کمی یا زیادتی کی جائے، اگر ایک ایسی چیز کو جو نماز کا رکن ہے اس میں کمی کی جائے یا اس میں اضافہ کیا جائے، اب یہ کمی اور اضافہ چاہے جانتے بوجھتے ایسا کیا جائے، عمدن کیا جائے یا بھول جانے کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ یہ چیزیں رکن ہیں، ستون ہے نماز کا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم یا زیادہ ہوئی تو نماز نہیں رہے گی۔ یہ رکن ہے کہ ان میں کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ہی مرتبہ انجام دینے ہیں، 2 نہیں کرنے، اور کسی کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ نماز اگر نماز ہے تو ان کی وجہ سے یہ ستون ہے، یہ ارکان ہیں نماز کے۔ اس کے علاوہ جو دوسری 6 واجب چیزیں ہیں وہ واجب تو ہیں لیکن رکن نہیں ہیں۔ جب رکن نہیں ہے تو اگر ان میں
عمدن اگر ان میں کمی اور زیادتی کی جائے تو نماز باطل ہے، کیونکہ واجب ہے، واجب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر سہون بھول چوک سے ان میں سے کوئی فراموش ہو جائے، ان میں سے کوئی رہ جائے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جو چیزیں واجب تو ہیں لیکن رکن نہیں ہیں، ان میں سے قرأت ہے، تشہد ہے، ذکر ہے، سلام ہے، اور پھر نماز کے درمیان ترتیب اور مغالات ہے۔ ہم ان میں سے انشاءاللہ ایک ایک کی وضاحت کریں گے۔ مجموعی طور پر یہ 11 چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں واجب ہیں۔ ان 11 میں سے بھی 5 چیزیں رکن ہیں کہ ان میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی، اگر کمی زیادتی کی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ باقی 6 چیزیں یہ واجب تو ہیں لیکن رکن نہیں ہیں۔ ان میں اگر سہون بھول چوک سے کمی یا زیادتی ہو جائے تو اسے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز کا پہلا جو جز ہے، رکن بھی ہے، وہ نیت ہے۔ نیت کیا ہے کہ انسان حضور قلب پیدا کرے، اپنے آپ کو دلی طور پر تیار کرے کہ میں عبادت کو بجا لا رہا ہوں۔ اب اس نیت میں، اس قصد میں کچھ چیزیں لازمی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ نماز کو معین کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب نماز کو معین کرے کہ یہ نماز کون سی نماز ہے۔ نماز پنجگانہ میں سے فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، یہ معین کرنا کہ نماز کو تعین ہونی چاہیے کہ کون سی نماز اب یہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ نماز کے تعین کے بعد اب اس نیت کو آخر تک باقی رکھنا ہے۔ یعنی یہ جو نماز کی نیت ہوگی، یہ نیت یہ ہے کہ میں اس نماز کو پڑھ رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، تو یہ شروع سے آخر تک اسے مکمل کروں گا، یعنی یہ نیت باقی رہے۔ اگر نماز کی ایک رکعت ادا کرنے کے بعد دوسری میں نیت کو تبدیل کر دے، نیت کو چھوڑ دے، نیت کو بدل دے، تو اسے نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت میں یہ ہے کہ یہ نیت باقی رہے، استمرار ہونا چاہیے اس نیت میں، کہ یہ نیت عمل کے شروع سے آخر تک ہو۔ اور پھر یہ نیت، اس میں قصد تقرب ہونا چاہیے کہ میں اس عمل کو جو بجا لا رہا ہوں وہ قربتاً اللہ ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو۔ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے نہ ہو، یہ عمل خالص اور خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ نیت ہے۔ نیت کے بعد جو رکن نماز میں ہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ تکبیر کی معنی تو اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب تکبیرتن کہا جاتا ہے عربی میں تو اس کی معنی ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور یہ تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہے۔ احرام یعنی حرام کرنا۔ اس اللہ اکبر کہنے کو تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اس اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے اب یہ نماز میں داخل ہو گیا۔ جب نماز میں داخل ہو گیا تو بہت ساری چیزیں جو پہلے حلال تھیں اس کے لیے، جائز تھیں اس کے لیے، اب اس اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس تکبیر نے حقیقت میں ان حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ جس طرح حج کا احرام ہوتا ہے کہ جب حج پہ جانے والا احرام باندھتا ہے تو پہلے کچھ چیزیں اس کے لیے جائز تھیں، لیکن اس احرام نے کچھ چیزوں کو اس کے لیے حرام بنا دیا۔ یہ احرام ہے۔ یہ تکبیر بھی کیونکہ کچھ حلال چیزوں کو حرام بنا دیتی ہے، اس لیے اسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان اللہ اکبر کا تلفظ کرے، اس طرح کہ اگر خاموشی ہو تو انسان یہ آواز اپنی خود سن سکے،
اور اس میں خالص عربی کا لحاظ کرے کہ یہ تلفظ خالص عربی میں ہونا چاہیے، عربی انداز میں اس کا تلفظ کرے، اس کے حرکات اور سکنات کا خیال کرے، زیر زبر کا اس کا خیال کرے اور صحیح تلفظ کرے، یہ لازمی ہے۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بدن ساکت ہونا چاہیے، البتہ ہاتھوں کو بلند کرنا کہ یہ ہاتھ بلند آئیں، گردن تک پہنچ جائیں، انگلیاں کانوں کے مقابلے میں پہنچے یا چہرے کے بالمقابل پہنچے، یہ مستحب ہے۔ ہاتھوں کو بلند کرنا اللہ اکبر کہتے وقت یہ مستحب ہے۔ تو اس طرح تکبیرۃ الاحرام کہی جائے، یہ رکن ہے نماز کے لیے، اس سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو اس کے لیے پہلے حلال تھیں اب نماز کی وجہ سے اس کے لیے حرام بن جائیں گی۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام، یہ قیام جو 4 جگہوں پہ نماز میں ہوتا ہے۔ قیام نیت کے وقت، اور وہ قیام جو رکوع سے پہلے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے انسان کھڑا ہونا چاہیے، انسان قیام کی حالت میں ہو پھر رکوع میں جائے، ایک نیت کرتے وقت اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، متصل بے رکوع، رکوع سے ملا ہوا جو قیام ہوتا ہے۔ یہ 2 قیام ایسے ہیں جو رکن ہیں، یعنی ان کو اگر جانتے بوجھتے یا عمدن کم اور زیادہ کیا جائے نماز باطل ہو جائے گی۔ نیت کے وقت قیام رکن ہے اور رکوع سے پہلے قیام رکن ہے، ان میں کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن قرات کے وقت قیام، کہ جب انسان قرات کر رہا ہے، نماز کی سورے پڑھ رہا ہے، آیے اور حمد پڑھ رہا ہے، تو اس وقت قیام واجب تو ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد قیام، کہ رکوع کے بعد انسان کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں جائے، یہ قیام بھی واجب ہے البتہ رکن نہیں ہے۔ تو قیام میں 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ قیام رکن ہے، نیت کرتے وقت اور رکوع میں جانے سے پہلے۔ رکوع میں جانے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قیام کے بعد رکوع کرے۔ اب ایسا ہوا کہ کسی نے سورہ پڑھ لی، حمد کے بعد سورت کی تلاوت کی، جیسے ہی سورت مکمل ہوئی وہ بھول گیا کہ اس نے رکوع کیا ہے یا نہیں، وہ سجدے میں جانے لگا۔ اب سجدے میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ اسے یاد آیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ظاہر ہوگا کہ متصل بے رکوع کیا ہے۔ اب یہ آدمی جو پھر اٹھے گا کہ رکوع کرے، کیونکہ دوسرے جز میں داخل نہیں ہوا تو اس جز کو اس نے انجام دینا ہے، لہٰذا اب یہ سجدے کی حالت میں سجدے میں نہیں پہنچا، اس سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ رکوع رہ گیا ہے۔ اب یہ پہلے کھڑا ہوگا، قیام کی حالت میں آئے گا، اس قیام کے بعد رکوع کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ سجدہ کرنے والے تھا اب اس حالت سے وہ اٹھے تو مستقیماً جو ہے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لے اور رکوع کرنے لگے۔ اس طرح اگر وہ کرے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا ہے۔ رکوع سے پہلے قیام یہ رکن ہے، یعنی انسان کھڑا ہو اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اگر بھول چوک سے وہ سجدے میں جا رہا تھا، وہاں سے سر اٹھا کے فوراً گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کھڑا نہیں ہوا، تو اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی نماز میں اشکال ہو جائے گا۔ یہ قیام ہے متصل بے رکوع، یہ لازمی ہے۔ قیام یہ ہے کہ انسان سکون کی حالت میں ہو، اس کا بدن ساکت ہو، حرکت نہ کرے، اور اس سے پہلے بھی کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قیام کی حالت میں تھا، اسے کے لیے لازم ہے کہ یقین حاصل کرنے کے لیے چند لمحے توقف کرے، اسے یقین ہو جائے کہ میرا قیام ہے، اس وقت اللہ اکبر کہے، اس کے بعد جب رکوع میں ہو تو اسے یقین ہو کہ میں کھڑا ہوا ہوں، اس کے بعد رکوع کرے۔ اطمینان حاصل کرنے کے لیے بدن میں حرکت نہ ہو،
البتہ انگلیوں کی حرکت کو یا ہاتھ کی حرکت کو حرکت نہیں کہتے، اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا، بقیہ پورا بدن جو ہے وہ ساکت ہونا چاہیے۔ قیام میں انسان کے لیے آداب قیام میں سے یہی ہیں کہ بالکل سیدھا کھڑا رہے، دونوں پاؤں اس کے زمین پر ہوں، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ ہو، بدن اس کا ساکت ہو، اس میں حرکت نہ ہو۔ یہ قیام کی چیزیں ہیں کہ اس طرح انسان کھڑا رہے تو اسے قیام کہا جاتا ہے۔ نماز میں قیام کے بعد مرحلہ آتا ہے قراءت کا، کہ اب اس قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد اب تلاوت کرنی ہے۔ سورہ حمد کی تلاوت کرنا لازمی ہے، اس کی جگہ کوئی دوسری صورت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ایک اور مکمل صورت کی تلاوت کرنا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ چاہے تو چھوٹی صورت کا انتخاب کرے، چاہے تو بڑی صورت کا انتخاب کرے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، لیکن ایک مکمل صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں 50 آیتیں پڑھوں گا سورہ بقرہ کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی جگہ پہ سورہ کوثر 3 آیتوں والی سورت پڑھ لے، یہ درست ہے، لیکن 50 آیتیں اس جگہ پہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ سورۃ حمد کے بعد ایک مکمل سورت پڑھنی ہے۔ اب یہ مکمل سورت قرآن کی جتنی سورتیں ہیں مکمل ہیں، لیکن نماز میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سورہ والضحیٰ کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ علم نشرح کو بھی پڑھ لے، اور کوئی اگر سورہ فیل کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ سورہ قریش کو بھی پڑھ لے۔ یہ 2 سورتیں مل کے نماز میں ایک سورت شمار ہوتی ہیں، کہ اس طرح اگر کرے گا تو ایک سورہ مکمل ہوئی۔ قراءت میں لازمی ہے کہ قراءت عربی میں صحیح تلفظ میں کی جائے، کہ عربی کے حوالے سے اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور جو تجوید کی شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، جس طرح عربی میں حروف کو ادا کیا جاتا ہے اس طریقے سے ادا کیا جائے، آیتوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ دے، اپنے بدن کو ساکت رکھے، اور نماز میں اس تلاوت کا فائدہ یہی ہے کہ انسان اس نماز کی وجہ سے قرآن کو یاد رکھے گا۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، خالق کائنات نے نماز میں تلاوت کو کیوں لازمی قرار دیا ہے، قرات کو کیوں لازمی قرار دیا ہے؟ تو فرمایا لِأَلَّا تَنْسَوْنَ الْقُرْآنَ، خالق کائنات نے تلاوت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تم قرآن کو بھول نہ جاؤ۔ یقین سے بتائیے کہ اگر نماز میں قرات نہ ہوتی تو ہم کتنا قرآن پڑھتے، اور جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کی کتنی تلاوت ہوتی ہے۔ یہاں پہ انسان قرآن کی عظمت کو سمجھے اور جانے، اور نماز کی قرات کو درست طریقے سے انجام دے، اس کی لازمی احکام کو سیکھے، اس میں جو چیزیں ضروری ہیں صحیح عربی تلفظ میں یہ لازمی ہے۔ اگر انسان جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے تلاوت نہیں کرنی، وہ معموم ہے، پیش امام نے تلاوت کرنی ہے۔ اور اگر صبح یعنی فجر، مغرب، عشاء کی نماز ہے، مرد کے لیے پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے پڑھنا، جہر کرنا لازمی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں اخفات کرنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے۔ ظہر اور عصر میں آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر پڑھنے والا مرد ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، اگر عورت ہے، اگر اس کے سامنے کوئی نامحرم نہیں ہے، اس کی آواز نامحرم تک نہیں جا رہی ہے، تو وہ فجر، مغرب، عشاء کی 2 رکعتوں کی نماز میں تلاوت اس کی مرضی ہے، چاہے تو آواز سے پڑھے، جہر سے پڑھے، چاہے تو اخفاء سے۔
لیکن اگر اس کی آواز کوئی نامحرم سن رہا ہے تو آہستہ پڑھنی ہے۔ یہ تلاوت کے حکام ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بقیہ حکام اور نماز کی بقیہ تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ عرض کر سکیں گے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اس عظیم و شان عبادت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔